بسم الله الرحمن الرحيم. ولو باء إلى هذه الآجال ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدعاس وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضا. اوپر یہ بیان کیا تھا کہ لا يجوز البيع إلى قدوم الحاج، کہ حاجیوں کی واپسی تک ثمن کی ادائیگی اگر ہو تو بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ثمن کی ادائیگی کی میعاد معلوم ہونی چاہیے۔ تو ایسے ہی اگر کسی نے کہا جب بیع ہو گئی اور مشتری نے کہا کہ یہ ثمن ہم اس وقت ادا کریں گے جب کھیتی کٹے گی، یا جس دن جو ہے وہ گیہوں وغیرہ کی دوائی ہوگی، یا نیروس یا مہرجان یا عیسائیوں کے روزہ یا یہودیوں کی عید کے دن ہم پیسے ادا کریں گے، ثمن ادا کریں گے، تو یہ بیع فاسد ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ثمن کی ادائیگی کی میعاد مجہول ہے، تو مبیع یا ثمن کی ادائیگی کی میعاد مجہول ہو تو بیع فاسد ہوتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر میعاد آنے سے پہلے بائع مشتری دونوں اس پر راضی ہو جائیں کہ ہم ثمن فوراً ادا کر رہے ہیں یا فلاں تاریخ تک ہم ثمن ادا کریں گے، جو جہالت تھی جہالت کو ساکت کر دیں، مثلا یہ کہہ دیا کہ ہم 10 ذی الحجہ کو ثمن ادا کریں گے یا 25 جولائی کو، بہرحال کوئی متعین تاریخ جو ہے ہو جائے، ذکر ہو جائے، یا یہ کہ کہہ دیں ثمن فوراً لے لیجئے، تو اگر بائع اور مشتری ثمن کی تعین پر اور ثمن کی ادائیگی کے وقت اور تاریخ کی تعین پر راضی ہو جائیں تو یہ بیع جائز ہو جائے گی، جو فساد تھا وہ فساد ختم ہو جائے گا۔ کہتے ولو باء الی هذه الاجال، اگر کسی نے بیچا ان جو ہے ان اوقات تک، مثلا کہا کہ ثمن ہم ادا کریں گے کہ نوروز یا مہرجان یا عیسائیوں کے روزے یا یہودیوں کی عید یا حاجیوں کے واپسی تک جو ہے ادا کریں گے، تو ان میعاد کو اگر ساکت کر اس میعاد تک بیچا اور ثم تراضیا، پھر بائع اور مشتری دونوں راضی ہو گئے میعاد کے ساکت کرنے پر، چونکہ یہ میعاد مجہول تھی، قبل ان یاخذ الناس فی الحصاد والدیاس، کہ لوگوں کے کھیتی کی کٹائی اور دوائی کے شروع کرنے سے پہلے اور حاجیوں کے قافلہ کی واپسی سے پہلے اگر میعاد ساکت کر دیں تو جاز البیع ایضا، تب بھی بیع جائز ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہ وجہ فساد تھا ثمن کی ادائیگی کی میعاد کا مجہول ہونا، اور جہالت کو ساکت کر دیا، ادائیگی کی مدت مقرر کر دیا، تو جب وجہ فساد ساکت ہو گئی تو اب جو ہے بیع جائز ہو جائے گی۔ وقال ظفر لا يجوز، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا، کیونکہ یہ بیع فاسد ہو کر منعقد ہوئی تھی، ثمن کی ادائیگی کی میعاد مجہول ہونے کی وجہ سے بیع فاسد تھی، تو جب فاسد ہو کر کے منعقد ہوئی ہے تو اب وہ جواز کی طرف جو ہے پلٹے گی نہیں۔ اب اس کی ایک نظیر پیش کر رہے ہیں، وسارا کا اسقاط الاجل فی النکاح الی الاجل، یہ نکاح مؤقت، نکاح الی الاجل سے مراد کہ وہ نکاح جس کی میعاد مقرر ہو، مثلا تم سے میں نے نکاح کیا 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، تو اس نکاح کو نکاح مؤقت کہتے ہیں۔ کہ اگر تمتع کا صیغہ اس میں استعمال ہو تو متع کہتے ہیں، اور اگر میعاد مقرر ہو تو اس نکاح کو نکاح مؤقت کہتے ہیں۔ تو نکاح مؤقت ہمارے نزدیک جو ہے باطل ہے۔ اب اگر نکاح مؤقت ہوا کہ میں نے 1 مہینے کے لیے تم سے نکاح کیا، اور نکاح ایجاب و قبول کے بعد پھر شوہر نے کہا کہ میں نے میعاد ساکت کر دی اور یہ نکاح تاحیات کے لیے کیا ہے، فرماتے ہیں کہ تب بھی یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، نہ امام ظفر کے نزدیک جائز ہے، نہ امام اعظم، نہ حضرات صاحب نزدیک۔ تو فرماتے ہیں دیکھیے کہ نکاح مؤقت یہ باطل ہو کر کے منعقد ہوا، لیکن اگر میعاد ساکت کر دیں اور ہمیشہ کے لیے کر دیں تب بھی نکاح جو فاسد منعقد ہوا ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو بیع فاسد ہو کر کے منعقد ہوئی ہے، اگر جو ہے
میعاد ادائیگی کی میعاد ساقط کر دیں پھر بھی وہ بے جائز نہیں ہوگی۔ یہ بظاہر بہت آسان دلیل ہے۔ وسارا کا اس قاتل اجل فی نکاح الاجل، تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے نکاح مؤقت میں میعاد ساقط کر دینے سے نکاح جائز نہیں ہو جائے گا، ایسے ہی جب یہ بے جو ہے میعاد کے مجہول ہونے کی وجہ سے فاسد ہوئی ہے تو میعاد کے ساقط کر دینے سے یہ بے صحیح نہیں ہوگی۔ جو ہے ولنا، ہماری دلیل کیا ہے کہ یہ بے فاسد تو ہوئی تھی، لیکن جب جو ہے ان لوگوں نے میعاد ساقط کر دیا تو وجہ فساد زائل ہو گئی تو بے صحیح ہو جائے گی۔ ولنا ان الفساد للمنازعات، ہماری دلیل کی یہاں جو مذکورہ صورت ہیں اس میں بے فاسد ہوئی تھی کہ نزاع کی وجہ سے وقد ارتفع قبل تقررہ، اور بے کے مقرر اور ثابت ہونے سے پہلے جو ہے کہ سبب نزاع مرتفع ہو گیا، زائل ہو گیا، تو جب سبب جو ہے نزاع زائل ہو گیا تو بے منعقد ہو جائے گی۔ وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ فِي شَرْطٍ زَائِدٍ لَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَلَمْ يُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ۔ اب ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے 1 درہم کو 2 درہم کے عوض بیچا، تو 1 درہم کو 2 درہم کے عوض بیچا تو یہ بے جائز نہیں، ربا ہے، کیونکہ یہاں ایک طرف 1 درہم اور ایک طرف 2 درہم، تو 1 درہم کے مقابل میں 1 درہم ہو گیا، اور 1 درہم جو خالی عوض ہے یہ سود ہے اور حرام قطعی ہے، تو 1 درہم کو 2 درہم کے عوض اگر بیچے تو یہ بے حرام و گناہ۔ تو اب اگر کسی عالم کے بتانے پر کہ بھائی یہ بے تو فاسد و حرام گناہ ہے، یہ کیوں آپ لوگوں نے کیا، تو اس نے کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے، میں نے 1 درہم دیا، مجھے 1 ہی درہم دے، اور 1 درہم کو میں ساقط کر رہا ہوں۔ جب 1 درہم کی بے 2 درہم کی عوض ہوئی اور 1 درہم کو انہوں نے ساقط کر دیا تو بے تو صحیح ہونی چاہیے۔ جو وجہ فساد تھی وہ وجہ فساد کیا ہے، ایک طرف 2 درہم ایک طرف 1 درہم، تو ایک طرف 2 درہم کا ہونا یہی وجہ فساد ہے، تو جب دوسرے درہم کو انہوں نے ساقط کر دیا، 1 درہم کی بے 1 درہم کے مقابل میں ہوئی تو اب بے جائز نہیں ہو جائے گی، تو اس لیے کہ ابتداءً یہ بے باطل ہوئی یا فاسد ہوئی، تو اب جو ہے اگرچہ وجہ فساد زائل ہو جائے بے صحیح نہیں ہوگی۔ تو اب کہتے ہیں دیکھیے وجہ فساد موجود تھی، اور وجہ فساد ساقط ہونے کے بعد جو ہے بے فاسد ہی رہے گی، جائز نہیں ہوگی۔ ایسے یہاں بھی جب میعاد کے مجہول ہونے کی وجہ سے بے فاسد ہو گئی، اگر دونوں میعاد مقرر کر لیں، متعینہ میعاد، اور جو دونوں کو معلوم ہو تو وجہ فساد زائل ہونے کی وجہ سے بے فاسد ہی رہے گی، جائز نہیں ہوگی۔ یہ امام ظفر کی طرف سے اعتراض ہوا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ فِي شَرْطٍ زَائِدٍ، کہتے یہ یہاں سمن تو معلوم ہے، سمن مبی بھی معلوم، سمن بھی معلوم تو بے صحیح، لیکن سمن کی ادائیگی کی میعاد مجہول ہے، تو ادائیگی کی میعاد یہ کیا ہے، شرط زائد ہے، اور شرط زائد کی وجہ سے جو فساد ہے وہ نفس عقد میں نہیں ہوا، تو نفس عقد تو صحیح لیکن ایک شرط زائد کی وجہ سے یہ فاسد ہے۔ فرماتے یہ جہالت شرط زائد کی وجہ سے ہے، لا فی صلب العقد، نفس عقد میں نہیں۔ فَيُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ، تو اس کا ساقط کرنا ممکن ہے کہ اگر وہ میعاد جو ہے متعین کر لیں تو وجہ فساد ساقط ہو جائے گی۔ برخلاف ما اذا باع الدراہم درہما بدرہم، بخلاف جبکہ 1 درہم کو 2 درہم کی عوض بیچا، حیث اسقط الدرہم الزائد، کہ اس نے 1 زائد درہم کو ساقط کر دیا، جب درہم زائد کو ساقط کر دیا تب بھی جو ہے یہ بے صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں جو فساد صلب عقد میں ہے، لأن الفساد فی صلب العقد، کیونکہ فساد جو ہے یہ صلب عقد میں ہے، یعنی کہ مبیع اور ثمن میں ہے۔ اب جو صاحبین نے جو ہے اصطلاح پیش کیا تھا نکاح موقت سے کہ نکاح موقت ہوا تو یہ حرام، لیکن اگر میعاد کو زائل کر دیں، ساقط کر دیں اور ہمیشہ کے لیے کر دیں، تعبید کی شرط کر دیں، تب بھی جب نکاح فاسد ہو کر کے منعقد ہوا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا،
اس کا جواب کہتے ہیں بخلاف نکاح الی اجلہ، بخلاف نکاح مؤقت کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکاح ہوا ہے ہی نہیں ہے، جس میں تمتع کی شرط ہو تو متع ہوگا، جس میں جو ہے نکاح کے لیے میعاد مقرر ہو، متعینہ مدت تک کے لیے نکاح ہوا، تو وہ حقیقت میں شرعاً نکاح ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بخلاف نکاح موقت کے، کہ لأنہ متعۃ، کیونکہ یہ تو متع ہے، وہو عقد غیر عقد نکاح، اور یہ عقد نکاح کے علاوہ دوسرا عقد ہے، تو جب یہ دوسرا عقد ہے تو یہ نفس عقد ہی میں فساد ہے۔ اس لیے جو ہے جیسے ایک درہم کی بے 2 درہم میں نفس عقد میں فساد ہے، اگر جو ہے ایک درہم کی جو شرط زائد ہے اس کو ساقط کر دیں تب بھی بے صحیح نہیں ہوگی، تو ایسے ہی نکاح موقت میں اگر جو ہے توقیت ساقط کر دیں پھر بھی نکاح یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب متن میں دیکھیے کہ ولو با الی ہذہ الاجال، اگر جو ہے کسی نے بیع کی ان میعادوں میں سے کسی بھی میعاد تک، ثم تراضیا باسقاط الاجل، پھر بائع اور مشتری دونوں میعاد ساقط کرنے پر راضی ہو گئے، تو میعاد دونوں کی طرف سے کہاں ہوتی ہے؟ میعاد تو ایک ہی طرف سے ہوتی ہے۔ مثلا بائع نے بیچا اور مشتری نے کہا کہ ثمن کی ادائیگی میں جو ہے حاجیوں کی واپسی کے دن کروں گا، تو شرط ایک ہی نے رکھی، دونوں نے تو رکھی نہیں ہے، تو اب جو ہے یہ میعاد کون ساقط کرے گا؟ بائع ساقط کرے گا کہ مشتری؟ ظاہر ہے کہ میعاد کی شرط رکھی ہے مشتری نے، تو میعاد تو وہی ساقط کرے گا۔ اور مشتری کہہ دے کہ میں اب 10 ذی الحجہ کو میں ثمن ادا کروں گا یا کل میں ادا کروں گا، تو جب اس نے میعاد ساقط کر دیا تو میعاد ساقط کرنا صرف کس کا کام ہے؟ کہ مشتری کا، اور یہاں تراضیات کا بائع مشتری دونوں مراد دے رہے ہیں۔ اس کا جواب صاحب رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں وقولہ فی الکتاب، امام قدوری کا جو ہے، قدوری بھی یہ لکھنا ثم تراضیا، پھر دونوں بائع مشتری راضی ہو گئے میعاد کی ادائیگی کے متفق ہونے پر، فرماتے ہیں کہ ثم تراضیا، پھر دونوں راضی ہو گئے، اب فرماتے ہیں کہ خرج وفاقاً، کہ یہ جملہ جو ہے بطور جو ہے عادت کے نہیں، جو ہے یہ اتفاق کے طور پر یہ صادر ہوا ہے، کیوں؟ لأن من لہ الاجل یستبد باسقاط، کیونکہ کی میعاد جس نے مقرر کی ہے تو میعاد کو ساقط کرنے میں تنہا اسی کا حق ہے۔ مثلا مشتری نے کہا کہ ثمن میں حاجیوں کی واپسی کے دن ادا کروں گا، تو جب میعاد مشتری نے رکھی ہے تو اب میعاد بھی تو وہی ساقط کرے گا نا، تو فرماتے ہیں کہ یہاں ثم تراضیا جو ہے کسے گا یہ تثنیہ کا، یہ بس صرف جو ہے اتفاقاً جو ہے انہوں نے ذکر کیا، یہ قید اعتراضی نہیں ہے، اس لیے کہ لأن من لہ الاجل، کیونکہ میعاد جس کی طرف سپرد ہے تنہا وہی جو ہے ساقط کرنے کا مالک ہے، کیوں؟ لأنہ خالص حق ہی، کیونکہ یہ خالص اسی کا حق ہے۔ قال ومن جمع بین حر و عبد وشاۃ زکیۃ او میتۃ بطل البیع فیہما، جس نے غلام اور آزاد کو جمع کیا، غلام کی بیع صحیح، آزاد کی بیع فاسد ہے، بیع باطل، تو دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور جمع کر کے بیچ دیا، کہا کہ ان دونوں کو میں نے آپ کے ہاتھ 1000 میں فروخت کیا، تو امام اعظم کے نزدیک بیع باطل۔ اور ایک ذبح کی ہوئی بکری تھی اور ایک مری ہوئی بکری، تو زید نے کسی مسلمان سے کہا کہ ان دونوں بکریوں کو میں نے آپ کے ہاتھ 2000 میں فروخت کیا، تو یہ بیع بھی باطل ہو گئی۔ وہذا عند ابی حنیفہ، یہ مسئلہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد، حضرت امام ابو یوسف امام محمد نے فرمایا کہ ان سما لکل واحد منہما ثمنا جاز فی العبد والشاۃ الزکیہ، اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جو ہے کہ ثمن متعین کر دیں تو یہ غلام اور بکری ذبح کی ہوئی بکری میں بھی جو ہے بیع جائز ہے اور صحیح ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ زید
بیچ رہا ہے غلام اور آزاد دونوں کو ملا کر کے، تو دونوں کو بیچا جو ہے 1000 میں مثال کے طور پر، اور اس نے کہا کہ دونوں کو میں نے 1000 میں بیچا، دونوں کی قیمت جو ہے 500 روپے ہے، یا یہ کہہ دیا کہ اس کی قیمت 600 روپے اور دوسرے کی قیمت جو ہے 400 روپے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ قیمت جو ہے بتا دیا، تو غلام کی بیع جائز ہے اور آزاد کی بیع باطل ہے۔ تو وہ کہا کہ اس کی قیمت 600 ہوگئی، جو آزاد ہے جو غلام ہے اس کی قیمت 400، تو اب 400 قیمت ہوگی اور جو ہے یہ بیع جائز رہے گی اور آزاد کی بیع باطل رہے گی۔ اور ایسے ہی کہا کہ یہ ذبح شدہ یہ بکری ہے، یہ مردہ بکری ہے، دونوں کو میں نے 1000 میں بیچا، ذبیحہ کی قیمت 600 روپے ہے، مردہ کی قیمت کیا ہے 400 روپے میں، تو ذبیحہ کی بیع صحیح ہے اور اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اور اگر جمع کیا غلام اور مدبر کے درمیان، یعنی غلام اور آزاد کے درمیان، اور ذبح کی ہوئی بکری اور مردار بکری کے درمیان جمع کیا، یعنی دونوں کو ایک ساتھ بیچا، اور بطلا بیع فیہما، تو دونوں کی بیع باطل ہے، کہ غلام کی بھی بیع باطل، آزاد کی بھی باطل، اور ذبح کی ہوئی بکری کی بھی بیع باطل، اور آزاد شدہ کی بھی بیع نہیں، جمع کی اور ذبح کی ہوئی بکری کی بیع باطل اور مردار بکری کی بیع باطل ہے۔ یہ بیع باطل ہے دونوں کے حق میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اور یہ امام اعظم نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف، اور حضرت امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ ان سما لکل واحد منہما ثمنا، اگر جو ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کی مقدار بیان ہو جاتی، کہتے اور اگر جو ہے کہ ان کی ہر علیحدہ علیحدہ کا ہر ایک قیمت بیان کر دی ہے تو جائز ہے غلام کے بارے میں، اور پھر عبد غلام کے بارے میں، وشاۃ زکیت اور ذبح شدہ مرغی کے بارے میں۔ وَإِن جمع بین عبد و مدبرین و او بین عبدہ و عبد غیرہ صح البیع فی الوجہ ویجب التر، جو ہے اور اگر جمع کیا غلام اور مدبر کے درمیان، ایک تو خالص غلام جس کو کن کہتے ہیں، مدبر بھی غلام ہے جس کو کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو اب اس نے اپنے مدبر غلام اور خالص غلام دونوں کو جمع کر کے بیچ دیا، وہ بین عبد ہی و عبد غیر ہی، اور اپنے غلام اور زید دوسرے کے غلام دونوں کو جمع کر کے ایک ساتھ بیچ دیا، اور یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں غلام میرے نہیں ہیں، تو صح البیع فی العبد بحصتہ من الثمن عند علماء الثلاثہ، تو یہ بیع صحیح ہے غلام کے حق میں اور ثمن کے حصے کے مطابق، مثلا کہا ان دونوں کی قیمت جو ہے 1000 روپے ہے، 500 روپے، تو ایک تو اس کا اپنا غلام ہے ایک دوسرے کا ہے، تو اپنے غلام کی بیع 500 درہم میں صحیح ہے، اور 500 جو ہے 500 محفوظ رکھ لیجئے، اور اگر جو ہے بیچا ہے اپنے غلام اور دوسرے غلام کو جمع کر دیا، وہاں بھی جو ہے اس کا فتنہ کم نہیں ہو رہا، بس یہ اتنا جو ہے کہ یہ کہہ دیا کہ ہمارے غلام ہے یہ دوسرے غلام ہے، تو اس کے غلام کی بیع صحیح ہے 500 میں، اور دوسرے غلام کی بیع جائز نہیں ہے۔ یہ تینوں امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد نزدیک۔ وقال ظفر فسد فیہما، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بیع دونوں کی خالص غلام اور مدبر ان دونوں کو ایک ساتھ بیچا تو دونوں کی بیع فاسد، اور اگر اپنے غلام اور دوسرے کے غلام کو بیچا تو تب بھی جو ہے کہ اپنے غلام کی بیع صحیح اور دوسرے کے غلام کی بیع فاسد ہے، اور اپنے غلام کی قیمت اس کے حصے ثمن کے مطابق ہوگی، مثلا 1000 میں بیچا ہے اور جو اس کا اپنا غلام تھا کہا کہ اس کی قیمت 600 ہے، دوسرے کی قیمت جو ہے 400 ہے، تو اپنا غلام جو ہے یہ مشتری کے حوالے کر دے گا، 400 لے لے گا۔ اب متن میں یہ ہے کہ او شاتن زکیتن او ممیتتن، کی حلال ذبح کی ہوئی مرغی بکری بیچا اور مری ہوئی بکری، تو کہا مری ہوئی بکری یہ تو دونوں حرام ہی ہے،
اگر کسی نے بکری تو ذبح کیا مگر اللہ کا نام قصداً نہیں لیا، جیسے عیسائی وغیرہ ذبح کرتے ہیں کہ اس کو جھٹکا کہتے ہیں کہ بس تیز چھری چلا دیا، کچھ نہیں پڑھتے۔ وہ متروک تسمیت ماں آمدن کل میت، اور مردے کو جو ہے اور جو ہے کہ وہ متروک تسمیت آمدن کہ قصدن بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بغیر ذبح کیا ہوا جانور یہ مردار کی طرح ہے۔ بکری ذبح کیا لیکن اللہ کا نام قصدن نہیں لیا تو یہ بکری جو ہے، وہ بکری ہو مرغی ہو کوئی بھی جانور ہے یہ حرام ہے۔ ہاں، جانور ذبح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کریں۔ ہاں، اگر بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے یہ بھول کر کے نہیں پڑھا تو ذبیحہ حلال رہے گا، لیکن قصداً نہیں پڑھا اور کسی عذر سے بات نہیں کی تو یہ جانور حرام رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ متن میں جیسے ذبح کی ہوئی مرغی اور یا بکری اور مردار مرغی یا مردار بکری کا تذکرہ ہے، تو ایسے ہی بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے قصداً جو ہے بسم اللہ ترک کر کے ذبح کی ہوئی بکری بھی اور مرغی بھی اور کوئی دوسرا جانور بھی یہ مردار ہی کے حکم میں ہے۔ والمکاتب و ام الولد کل مدبر، اور متن میں ہے وہ ان جمع بین عبد و مدبرین، غلام اور مدبر کے درمیان جمع کر کے بیچا، تو متن میں اگرچہ صرف مدبر کا ذکر ہے تو یہی حکم مکاتب کا بھی ہے، یہی حکم ام ولد کا بھی ہے۔ فرماتے ہیں مکاتب اور ام ولد یہ مدبر کی طرح ہے۔ لہ الاعتبار، حضرت امام ظفر قیاس کرتے، اعتبار بمعنی قیاس، الاعتبار بالفصل الاول، فصل اول پر قیاس کرتے ہیں، جیسے غلام اور آزاد کو جمع کر کے بیچا تو دونوں کی بے باطل، تو ایسے ہی اگر غلام اور مدبر کو یا اپنے غلام اور عائشہ صدیقہ کے غلام کو ملا کر کے اگر بیچا تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے غلام کی بے اس زمانے میں بھی ہے کہ یہ بے جو ہے جائز نہیں تھی۔ فرماتے خود کا قیاس یہ ہے، فصل اول پر مسئلے اول پر قیاس کرتے ہیں کہ غلام اور آزاد کو ایک ساتھ بیچنا یہ جائز نہیں، ایسے ہی غلام اور خالص غلام اور مدبر کو بھی ایک ساتھ بیچنا جائز نہیں، تو اس محلیت البیع منتفیۃ بالاضافۃ الی الکل، کہتے اس لیے کہ محل بیع کا محل ہونا یہ نسبت کرتے ہوئے ہر ایک کی طرف منتفی ہے، کہ جیسے آزاد اور غلام، تو غلام تو محل بیع ہے لیکن آزاد محل بیع نہیں، اور اپنا غلام یہ محل بیع ہے لیکن مدبر یہ محل بیع نہیں ہے، تو بیع اور حلال مرغی یہ محل بیع ہے اور حرام مرغی یہ محل بیع نہیں، تو کہا اسے کہ یہاں بیع کے محلیت کی یہ نفی ہے نسبت کرتے ہوئے کل کی طرف۔ ولہما، اور حضرات صاحبین کہتے ہیں کہ ان الفساد ان الفساد بقدر المفسد، کہ یہاں جو فساد ہے مفسد کے اعتبار سے، فلا يتعدى الى القن، تو یہ کن کی طرف تجاوز نہیں کہیں گے، کہ خالص جو غلام ہے یہ تو محل بیع ہے لیکن یہ مدبر یا مکاتب یا ام ولد ان کی بیع درست نہیں، تو فساد تو صرف انہی کی طرف مد نظر کرتے ہوئے ہے اور خالص غلام کی طرف نہیں۔ فرماتے ہیں کہ غلام یہ فساد جو ہے یہ مفسد کے اعتبار سے ہے، متعدی نہیں ہوگا کن کی طرف۔ کمن جمع بین الاجنبیۃ و اختہ فی النکاح، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر معقول انسان نے، معقول انسان کا ایک کام ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک اجنبیہ عورت اور ایک اپنی حقیقی بہن یا اللاتی بہن یا خیافی تینوں میں سے کسی بہن، اور تینوں بہنوں سے نکاح کرنا حرام، تو اللاتی عورت اپنی جو ہے ایک تو اپنی بہن اور ایک اجنبی عورت دونوں کو جمع کیا اور دو گواہ مقرر کیا، تو یہ کہا کہ میں دونوں بھائی اور بہن کے ساتھ ایک ساتھ میں نے نکاح میں دیا، یا یہ کہہ دیا کہ میں نے نہیں اپنی جو ہے حقیقی بہن اور اجنبی عورت دونوں سے میں نے نکاح کیا، تو ظاہر ہے کہ اجنبی عورت سے تو نکاح صحیح ہے لیکن اپنی بہن سے نکاح صحیح نہیں، تو ایک حلال ہے ایک حرام ہے اس کے لیے، تو جو حلال ہے اس سے نکاح صحیح، جو حرام ہے اس سے نکاح صحیح نہیں۔
کہتے ہیں ایسے جیسے کسی نے اجنبیہ عورت اور اپنی بہن کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کیا تو اجنبیہ سے نکاح ہو جائے گا اور اپنی بہن سے نکاح باطل ہوگا۔ ایسے ہی آزاد اور ایسے ہی جو ہے کہ اگر غلام اور مدبر دونوں کو جمع کر کے بیع کیا تو اب یقین جو ہے اس کی بیع صحیح ہوگی اور مدبر کی بیع مکاتب کی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں یہ ایسے ہی جیسے کسی نے جمع کیا اجنبیہ اپنی بہن کو نکاح میں، کہتے ہیں بخلاف ما اذا لم یسمى ثمن کل واحد، کہتے ہیں اور اگر برخلاف اگر ہر ایک کا ثمن انہوں نے بیان نہیں کیا تو یہ بھی بیع جائز نہیں ہوگی، لأنہ مجہول، کیونکہ اس صورت میں مجہول ہو جائے گا۔ مثلا کہ غلام اور مدبر کو بیچا لیکن یہ نہیں کہا کہ دونوں کو میں نے 1000 میں بیچا ہے اور کس کی مدبر کی قیمت جو ہے 400 ہے اور کن کی قیمت جو ہے 600 ہے، یہ کچھ نہیں کہا، بس جو ہے مطلق جھولی لیے آ گئے جیسے آتے تھے۔ تو اب یہ جو ہے اور کہا ان دونوں کو میں نے 1000 میں بیچا، تو دونوں کو 1000 میں بیچا تو کس کو کتنے میں بیچا یہ بتایا نہیں، تو اب یہ جب دونوں کو بتایا نہیں اور دونوں کا ثمن مجہول ہو جائے گا تو یہ جہالت کی وجہ سے یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اور برخلاف جبکہ ان میں سے ہر ایک کا ثمن علیحدہ علیحدہ نہیں بیان کیا کیونکہ یہ مجہول ہے۔ ولی ابی حنیفہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ وہو الفرق بین الفصلین، کہتے ہیں اور یہی فرق دونوں مسئلوں میں رہے گا، دونوں فصلوں میں۔ فصل اول یا مسئلہ اول کیا ہے کہ آزاد اور غلام کو ایک ساتھ جمع کر کے بیچنا، اور فصل ثانی کیا ہے کہ خالص غلام اور مدبر کو ایک ساتھ کر کے بیچنا۔ فرماتے ہیں کہ یہی فرق دونوں فصلوں میں ہے کہ ان الحر لا يدخل تحت العقد اصلا، کہ آزاد جو ہے یہ بالکل بیع کے تحت داخل ہی نہیں ہوتا، کہ آزاد بالکل داخل ہی نہیں، کیوں لأنہ لیس بمال، کیونکہ یہ مال ہے ہی نہیں، والبیع صفقۃ واحدۃ، اور بیع ایک ہی صفقہ ہے، تو ایک چیز کی بیع حرام دوسرے کی بیع جائز، ایسا نہیں ہوگا۔ فکان القبول فی الحر شرطا فی البیع فی العبد، تو گویا بیع کے غلام کی بیع میں آزاد کی بیع کو قبول کرنا شرط ہوا، اور آزاد کی بیع کو قبول کرنا یہ شرط فاسد ہے۔ فکانہ جو ہے کہ اور تو گویا یہ قبول کرنا آزاد غلام کی بیع میں جو ہے آزاد کو قبول کرنا یہ شرط فاسد ہے۔ وہذا شرط فاسد، یہ شرط فاسد ہے، بخلاف النکاح، بخلاف نکاح کے، لأنہ لا یبطل بالشروط الفاسدہ، کہ نکاح شروط فاسدہ سے جو ہے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہو گیا کہ اما البیع فی ہؤلاء، اور لیکن ان سب کی بیع چاہے مدبر ہوں، مکاتب ہوں اور یا ولد ہوں، لیکن ان سب کی بیع کیا ہے یہ موقوف ہے۔ وقد دخلوا تحت العقد، اور یہ سب جو ہے غلام جو ہے مدبر مکاتب وغیرہ یہ عقد کے تحت داخل ہوتے ہیں، کہ لقیام مالیت کے قائم ہونے کی وجہ سے۔ آخر جو ہے غلام جو ہے کہ جو ہے کہ مکاتب ہے یا مدبر ہے یا ولد ہے تو یہ ہے حقیقت میں مال، لیکن مکاتب مدبر ہونے کی وجہ سے اب ان کی بیع صحیح نہیں ہے، تو یہ مالیت کے قائم ہونے کی وجہ سے یہ عقد کے تحت داخل ہیں۔ ولہذا ينعقد فی عبد الغیر باجازتہ، کہتے اسی لیے کہ دوسرے کے غلام کی بیع اس کی اجازت سے جائز ہے، کہ دوسرے کے غلام کو اپنے غلام کے ساتھ شامل کر کے بیچا اور دونوں کی قیمت بتا دیا کہ اس غلام کی قیمت 600، اس غلام کی قیمت 400، دونوں کی بتا دیا ہے، تو اپنے غلام کی بیع تو صحیح، دوسرے غلام کی بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسرے کی اجازت کے بغیر ہے۔ تو دوسرے کا غلام یہ بھی حقیقت میں مال ہے، لیکن بیع اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ دوسرے کی اجازت کے بغیر ہوئی ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ تو بیع منعقد ہو جا رہی ہے۔ ولہذا ينعقد عبد الغیر، اس لیے کہ عبد غیر کی بیع منعقد ہو جا رہی ہے اس کی اجازت سے۔ وفی المکاتب بالرضا ہو فی الاصح، اور مکاتب کی بھی بیع صحیح ہے اور اس کی رضامندی سے اصح قول میں۔ وفی المدبر بقضاء القاضی،
اگر غلام مدبر ہے تو قاضی کے فیصلے سے اس کی بے صحیح ہو جائے گی۔ وقضا فی ام الولد عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، ایسے ہی ام ولد کی بھی بے قضائے قاضی سے صحیح ہے، امام ابو حنیفہ اور امام قاضی رضیان۔ وشارہ حاضہ اشارۃ الی البقاء، تو یہ اس میں جو ہے اشارہ ہے کہ یہ سب دھول دھکڑ وغیرہ یہ سب کیا ہے کہ باقی اشارہ ہے کہ نفس بے کے باقی رہنے کی طرف۔ کما اذا اس طرح عبدین کہ اب یہ کہا کہ غلام کے ساتھ مدبر کو بھی شامل کر کے بیچا، یا اپنے غلام کے ساتھ دوسرے غلام کو جو ہے شامل کر کے بیچا، تو بے تو منعقد ہوگی اور دوسرے کی موقوف رہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ دوسرے کی غلام کی بے تو صحیح ہے لیکن ان کی مالیت کے پیش نظر، مگر اس کی اجازت کے بغیر بیچا ہے، اس لیے مالک کی اجازت پر موقوف ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ مالیت کے باقی رہنے کی طرف۔ کما اذا اشترى عبدین، جیسے کسی نے دو غلام خریدا، وہ حلقہ احدہما قبل القبض، اور بائع نے ابھی مشتری کے کو قبضہ نہیں دلایا، مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے ایک غلام ہلاک ہو گیا، تو جب ایک غلام ہلاک ہو گیا، مثلا دونوں غلام 500 کے تھے، تو اب مشتری صرف 500 روپیہ دے گا، جو غلام زندہ ہے وہی واپس لے لے گا۔ کہ کما اذا اس طرح کا، تو جیسے کہ کسی نے جو ہے نہیں الا ان المالک باستحقاق المبی، مگر مستحق جو ہے مبی کے حقدار کی وجہ سے کہ وہ ہؤلاء باستحقاقہم لانفسہم، اور یہ لوگ جو ہے اپنے نفسوں کے مستحق ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ بے صحیح نہیں ہوگی۔ تو جو مکاتب ہے، مدبر ہے، ام ولد ہے، تو اب یہ اپنے نفس کے مالک ہو گئے، کیونکہ ان کے مالک نے انہیں ان کے مولا نے آزاد کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ کہتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے اپنے نفسوں کے مستحق ہونے کو جیسے رد البیع، تو بے کو انہوں نے رد کر دیا۔ فکان ھذا اشارۃ الی البقاء، تو بے کو رد کرنا یہ گویا اشارہ ہے مالیت کے باقی رہنے کی طرف۔ جیسے کسی نے دو غلام خریدا اور ایک ہلاک ہو گیا بائع ہی کے پاس اور مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے، تو اب جو ہے مشتری کے قبضہ سے پہلے ہلاک ہو گئے، تو اب یہ بے تو صحیح ہے لیکن اس پر تاوان دینا ہوگا۔ وہذا لا یکون شرطا، کہتے یہ شرط نہیں لے رہا ہوں میں، بل جو ہے فی غیر، اور یہ غیر میں جو ہے حق جو ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ قبول کرنے میں غیر مبی کے قبول کرنے میں یہ شرط نہیں ہے، ولا بیعن بالحصۃ ابتداء، اور نہ ابتداء ان کے حصے کی بے ہے، ولہذا لا یشترط بیان ثمن کل واحد فی، اسی لیے ان میں سے ہر ایک کے ثمن بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ جب غلام اور آزاد کو ایک ساتھ بیچے ہیں تو یہ بے باطل ہے، یہ بتانا ضروری نہیں کہ غلام کی قیمت کتنی ہے اور بے کی قیمت کتنی ہے۔ واللہ تعالیٰ غلام کی قیمت کتنی ہے اور آزاد کی قیمت کتنی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بے مطلقاً فاسد ہوگی۔